السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خیر۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام، اسلام کے احکام زندگی کے ہر گوشے کو محیط ہے۔ زندگی کا کوئی بھی حصہ، کوئی شعبہ اسلام کے احکامات سے خالی نہیں ہے۔ لباس یہ بھی انسان کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم شعبہ ہے۔ چنانچہ قرآن اور حدیث میں لباس سے متعلق اہم تعلیمات اور ہدایات مسلمانوں کو دی گئی ہیں۔ لباس کا معاملہ یہ بالکل آسان ہے، ایسی بات نہیں۔ اس دور کے اندر بہت سارے لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ دین کے اندر ان مولویوں نے، مولوی صاحبوں نے ضرورت سے زائد شرطیں اور قیدیں لگا دی ہیں۔ حالانکہ دین تو بڑا آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں کوئی شرط اور پابندی نہیں لگائی تھی۔ یہ ساری پابندیاں تو ان مولویوں کی بڑھائی ہوئی ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی طرف سے ان شرائط کو گھڑ کر کے لوگوں کے اوپر اس کو لاگو کر دیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ بھی بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسروں سے بھی ان چیزوں کو چھڑانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے کہتے ہیں۔ یاد رکھ لینا چاہیے کہ یہ لباس کا جو معاملہ ہے، اس میں آدمی کو بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ایسی بات نہیں کہ آدمی جو چاہے لباس اختیار کر لے، پہن لے، اور اس کے وجہ سے اس کی زندگی پر، اس کے اخلاق پر، اس کے کردار پر اس لباس کا کوئی اثر نہ پڑے، ایسی بات نہیں۔ بلکہ آج سے 1400 سال پہلے سے، تقریباً 1450 سال پہلے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور پھر ہر زمانے کے علماء نے، بزرگوں نے جو بات سمجھانے کی امت کو کوشش کی، انسانیت کو جو بات سمجھانے کی کوشش کی، آج اس زمانے کے اندر سائنسدان اور فلاسفر وہ لوگ اس بات کو قبول کر رہے ہیں۔ اور وہ بات یہ ہے کہ آدمی جو کوئی بھی لباس پہنتا ہے، اختیار کرتا ہے، اس لباس کا اس کی زندگی پر، اس کی سوچ پر، اس کے فکر پر، اس کے اخلاق پر، اس کے کردار پر، اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں پر اس کے لباس کا اثر پڑتا ہے۔ اسلام نے یہ بات شروع ہی سے سمجھائی تھی، لیکن اس زمانے میں پہنچ کر کے بہت سارے لوگوں کو یہ بات اب سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو اسلام یہ ایک پاکیزہ مذہب ہے۔ اس کے اندر
جو احکامات دیے جاتے ہیں اس کے اندر بندے کا ہی فائدہ موجود ہوتا ہے، اگرچہ کہ بندے کو بعض فوائد سمجھ میں آتے ہیں اور بعض سمجھ میں نہیں آتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لباس کا آدمی کی زندگی پر، اس کی ذات پر اثر پڑتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے دور میں ایک مرتبہ ایک جبہ پہن کر کے مسجد میں خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے۔ خطبہ ارشاد فرما دیا، ممبر سے نیچے اترے، سیدھا اپنے گھر گئے، جا کر کے اس جبے کو اتار دیا اور یہ کہا کہ میں اس جبے کو آئندہ کبھی نہیں پہنوں گا، اس لیے کہ اس جبے کی وجہ سے میرے اندر بڑائی اور تکبر کا احساس پیدا ہو رہا تھا، اسی لیے اب میں آئندہ یہ جبہ کبھی نہیں پہنوں گا۔ اس کی ایک مثال کے ذریعے سے آپ سمجھ لیجئے کہ ایک کوئی صاف شفاف کپڑا ہے، اگر اس کے اوپر ایک بھی چھوٹا سا دھبا لگ جاتا ہے تو وہ ظاہر ہو جاتا ہے، علانیہ نظر آنے لگتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کپڑا ہے جس کے اوپر داغ ہی داغ بھرے ہوئے، پھر اگر اس کے اوپر اور ایک کوئی داغ لگ جائے تو وہ ظاہر نہیں ہوتا، اتنا برا معلوم نہیں ہوتا جتنا کہ صاف کپڑے کے اوپر ایک داغ لگنے پر ظاہر ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طبیعتیں، ان کے دل آئینوں کی طرح صاف شفاف تھے۔ جب اتنا احساس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں پیدا ہوا، وہ چیز ان کے اوپر بہت گراں گزری، انہوں نے اس کو بہت برا سمجھا، اس لیے کہ صحابہ کی طبیعتیں پاک تھی، اس لیے اس کو جا کر کے فوراً اتار کر رکھ دیا۔ اور ہماری اور آپ کی طبیعتیں میلے کچیلے کپڑے کی طرح ہے، بہت سارے داغ روزانہ اس پہ لگتے رہتے ہیں، لیکن کوئی احساس اس کا ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کپڑے کا، لباس کا آدمی کی ذات پر، اس کے اخلاق پر، اس کے دل، اس کے کردار پر، اس کے مذہب پر، سب چیزوں کے اوپر اس کے لباس کا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے آدمی جو کوئی بھی لباس اختیار کر رہا ہو، پوری احتیاط کے ساتھ اس کو اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ جیسا لباس اختیار کرے گا ویسا ہی کردار بنے گا، ویسے ہی سوچ اور ویسی ہی فکر آدمی کی بن جائے گی۔ اسی لیے خوب احتیاط کے ساتھ لباس کو چننا چاہیے۔ ایک اور پروپیگنڈا آج کے زمانے میں یہ کیا جاتا ہے کہ اس لباس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے، دین تو روح کا، باطن کا نام ہے، ہمارا دل تو پاک ہے اور ہماری نیتیں صاف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہے اور پختہ ہے، ہم نیک کام بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا دوسرا لباس اختیار کر لیتے ہیں تو اس کے اندر کیا حرج ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں۔ لیکن ایک مثال کے ذریعے آپ اس کو سمجھیے، اگر کوئی میوہ، کوئی پھل اندر سے خراب ہو جائے تو اس کے خرابی کا اثر چھلکے کے اوپر داغ کی شکل میں نظر آتا ہے، اگر اندر ہی خرابی نہ ہو تو چھلکے کے اوپر کوئی داغ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ پتہ چلا کہ خرابی کی جو علامت ہوتی ہے وہ باہر والی صورت پر دھبے کی شکل میں، داغ کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ آدمی یہ کہتا رہے کہ میرا باطن تو اچھا ہے، میرا اندرون اچھا ہے، اگر ہم نے ظاہر اسلام کے مطابق نہیں بنایا تو کیا ہوا؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ جب اندرون خراب ہوتا ہے تو جب جا کر کے اس کے اثرات باہر ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی لیے اگر آدمی یہ سمجھ رہا ہے تو غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے۔ آدمی اپنا باطن بھی بنائے، اپنا ظاہر بھی بنائے، اس لیے کہ جو احکامات اسلام کے اندر دیے گئے ہیں اس کا تعلق باطن سے بھی ہے اور ظاہر سے بھی ہے، اس لیے کہ دونوں چیزیں اسلام کے اندر مقصود ہے۔ ان دونوں میں سے ایک مقصود ہے ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر فرما دیا گیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ اگر صرف باطن مراد ہوتا، باطن مقصود ہوتا، ظاہر کی کوئی حقیقت نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَذَرُوا بَاطِنَهُ، یعنی باطنی گناہوں کو چھوڑ دو، ظاہر کا کوئی تذکرہ وہاں پر نہیں کیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے باطن کے ساتھ ساتھ ظاہر کا بھی تذکرہ کر دیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اسلام کے اندر جیسے باطن مقصود ہے ویسے ہی ظاہر بھی مقصود ہے۔ اسی لیے آدمی کا ظاہر اور باطن یہ دونوں چیزیں درست ہونی چاہیے، جب ہی جا کر کے وہ آدمی کامل مومن اور ایمان والا ہو سکتا ہے۔ اگر یہ سوچ کر کہ میرا باطن تو ٹھیک ہے
ظاہر کی کوئی فکر نہیں کرتا تو وہ شیطان کے دھوکے کے اندر پھنسا ہوا ہے، اس سے آدمی کو نکلنے کی ضرورت ہے۔ شریعت اسلام نے کوئی لباس مسلمانوں کے لیے خاص متعین نہیں کیا کہ تم یہی لباس پہنو، مسلمان یہی لباس پہننا چاہیے تب ہی وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ دین اسلام اور ایمان یہ ایسا مذہب ہے جو انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ اب مختلف علاقوں کے حساب سے، مختلف حالات کے حساب سے، سردی اور گرمی، مختلف موسموں کے حساب سے اور مختلف ضروریات کے اعتبار سے مختلف جگہوں کے مختلف لباس ہوتے رہتے ہیں۔ مختلف لوگ کہیں پر باریک کپڑا پہننے کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں پر سردی کا موسم ہے موٹا کپڑا پہننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے ہی مختلف ضروریات کے حساب سے لباس کی ضروریات اور اس کے پہننے کے طور طریقے بدلتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام نے کوئی خاص لباس مسلمانوں کے لیے متعین نہیں کیا، بلکہ اس کے اندر آدمی کو اختیار دے دیا۔ البتہ اختیار دینے کے ساتھ ساتھ چند اصول اور ضوابط قرآن کریم کے اندر لباس سے متعلق بتلا دیے گئے کہ تم جو چاہے لباس اختیار کرو، لیکن تمہارا لباس ان اصول اور ضوابط کے مطابق ہونا چاہیے، تبھی وہ لباس کہلانے کے لائق ہوگا، اور اگر ان اصول کے مطابق نہیں ہے تو تمہارا لباس نہیں کہلائے گا، شرعی اعتبار سے اس کو لباس کہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ کیا اصول بیان کیے گئے قرآن کریم کے اندر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کے چند اصول بیان فرمائے۔ اس میں پہلا اصول یہ ہے یواری سوآتکم۔ سوآتن کہتے ہیں ایسی چیز کو یا ایسی بات کو جس کے ظاہر کرنے میں انسان شرم محسوس کرتا ہے، اور یہاں پر اس آیت میں آدمی کی شرمگاہ اور وہ حصہ مراد ہے جس کے ظاہر کرنے سے آدمی شرمائے۔ چنانچہ شریعت اسلام نے آدمی کے اندر اور عورت کے اندر کچھ حصے بدن کے ایسے مقرر فرما دیے کہ جس کا کھولنا اور جس کا دوسرے کے سامنے ظاہر کرنا آدمی کے لیے حرام ہے۔ بغیر ضرورت کے آدمی کھولے گا تو حرام کا مرتکب ہوگا۔ ہاں، علاج کے لیے ڈاکٹر کے سامنے اگر ضرورت پیش آ جائے، اس کے بغیر علاج کا کوئی راستہ نہیں تو مجبوراً علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ جس حصے میں علاج کرانا ہے صرف وہ حصہ کھولنے کی اجازت ہوگی۔ الغرض اسلام نے مرد کے لیے الگ سطر متعین کیا اور عورتوں کے لیے سطر الگ ہے۔ آدمی کا سطر تو یہ ہے ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، یہ حصے کو چھپانا آدمی کے لیے فرض ہے، اس کا ظاہر کرنا حرام بتایا گیا۔ نیز عورتوں کے لیے چہرے کے علاوہ اور اتنے ہاتھ گٹھوں تک، اس کے علاوہ سارے کا سارا بدن عورت کے لیے ستر ہے، اس کا چھپانا عورت کے اوپر ضروری ہے۔ تو ایک مقصد لباس کا یہ بیان کیا گیا ہے یواری سوآتکم، یعنی تمہارے جو یہ پرائیویٹ پارٹس ہے، لباس ان سارے چیزوں کو چھپا جائے اور ان کو ڈھانپ لے۔ ایک مقصد یہ بیان کیا۔ اگر لباس ایسا ہے کہ وہ ان حصوں کو ڈھانپتا ہی نہیں تو پھر وہ لباس کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ لباس ان حصوں کو نہ ڈھانپے، اس کی تین شکلیں ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ لباس اتنا چھوٹا ہے، بہت مختصر لباس پہن لیا کہ جس کی وجہ سے یہ ان حصوں کا کوئی حصہ کھلا رہ جائے۔ مثلا چھوٹی سی چڈی پہن لی، اب گھٹنے سے اوپر یہ جو ران کا حصہ کھلا ہوا رہ گیا، یہ سطر کھلا ہوا ہونے کی وجہ سے حرام کا مرتکب ہو جائے گا۔ یا پھر وہ جو کپڑا ہے اس سطر کو تو پورا ڈھانک رہا ہے، لیکن وہ جو کپڑا ہے اتنا باریک ہے، جالی کی طرح ہے، اس کے اندر سے بدن سارا کا سارا نظر آ رہا ہے، یہ بھی ایسا ہی ہوگا گویا کہ اس نے لباس پہنا ہی نہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی وہ جو کپڑا پہنے گا اس کے ذریعے سے سطر تو چھپ گیا، لیکن وہ جو کپڑا ہے اتنا تنگ ہے، اتنا ٹائٹ ہے اور سست ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کے بدن کا جو ساری بناوٹیں ہیں، اتار چڑھاؤ ہے، اور وہ ساری چیزیں اس کے اندر سے نظر آ رہی ہے، دیکھنے والے کو ساری چیزیں دکھ رہی ہیں، تو یہ بھی ایسا ہوگا گویا کہ اس نے لباس ہی نہیں پہنا۔ یہ تین چیزیں
اس کے ذریعے سے آدمی کا جو بدن ظاہر ہو رہا ہے یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے گویا کہ لباس پہنا ہی نہیں، شریعت کی نگاہ کے اندر اس کو لباس شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آج کا جو فیشن اس زمانے میں چل گیا ہے، اس نے تو اس بنیادی مقصد کو، یعنی جو سطر چھپانے کا مقصد ہے، اس کی روح کو بالکل ختم کر دیا۔ عورتوں اور مردوں کے اندر جس لباس کا رواج چل پڑا ہے، جو لباس آج کل مرد اور عورت اختیار کر رہے ہیں، اس کے اندر اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ ہمارے سطر کا کون سا حصہ کھل رہا ہے، کون سا چھپ رہا ہے۔ ایسی جینس، ایسی پینٹ جس کے اوپر یہاں ران کے وہاں سے کھلا ہوا ہے، کہیں سلا ہوا ہے، کہیں تاگے نکلے ہوئے ہیں، سطر نظر آ رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارا یہ حصہ دکھ رہا ہے اور یہ حصہ چھپ رہا ہے، اس کی کسی کو کوئی نہ پرواہ ہوتی ہے نہ فکر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بیماری نہ صرف مردوں کے اندر رہی بلکہ آگے بڑھتے ہوئے عورتوں کے اندر بھی یہ بیماری چلی گئی ہے۔ یہ خرابی عورتوں کے اندر بھی شروع ہو گئی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا تھا، کاسیات عاریات، لباس پہننے والی برہنہ عورتیں ہوں گی۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے قیامت سے قریب جو زمانہ ہوگا اس کی بڑی منظر کشی فرمائی۔ اس کے اندر آپ نے یہ بھی فرما دیا، اس حدیث کے متعلق آج کے علماء فرماتے ہیں کہ اگر آج سے 100 سال پہلے کوئی یہ حدیث کو سنتا یا پڑھتا تو اس حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس لیے کہ یہ مناظر اس زمانے کے علماء کے سامنے، اس زمانے کے حدیث پڑھنے والوں کے سامنے نہیں تھے، اس لیے وہ اس حدیث کا مطلب نہیں سمجھ سکتے تھے۔ لیکن اگر آج کا ماحول پر نظر ڈالے گا تو اس حدیث کا پورا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس زمانے کے اندر عورتیں لباس تو پہنیں گی لیکن پھر بھی برہنہ ہوں گی، اور ان کے سر کے اوپر بختی اونٹوں کے جیسے بال ہوں گے۔ معاف کیجئے، آج بختی اونٹ کے بال کسے کہا جاتا ہے؟ بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ان کے سروں پر بال ہوں گے۔ آج کے زمانے میں آپ کسی کے بھی سر پر دیکھ لیجئے، خود اپنے سر پر دیکھ لیجئے ٹوپی اتار کر، جیسے بال ہم نے رکھ لیے ہیں، بازوؤں کے بالوں کو کٹوا لیا، اوپر کے بالوں کو رکھ لیا ہے، اسی کو بختی اونٹ کی کوہان کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ قیامت سے پہلے جو زمانہ آئے گا اس میں یہ فیشن چلے گا۔ زمانے کے اندر یہ ساری خرابیاں چلیں گی، عورتیں لباس تو پہنیں گی لیکن پھر بھی برہنہ ہوں گی، اس لیے کہ ان کے سارے اعضاء کپڑا پہننے کے باوجود بھی ایسے ظاہر ہوں گے جیسا کہ بغیر پہنے ہوئے ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی عورتوں کے بارے میں فرما دیا کہ وہ لوگ دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہے اور وہ لوگ دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی آیت کے اندر دوسرا مقصد یہ بیان فرمایا گیا ہے، ریشا، یعنی لباس تمہارے لیے زینت کا ذریعہ ہے۔ آدمی کی خوبصورتی، آدمی کی زینت کپڑے کے اندر رکھی گئی ہے۔ آدمی اس کو اختیار کرنے کے ذریعے زینت کا سامان کر سکتا ہے۔ اگر کسی کا دل چاہے کہ مہنگا کپڑا پہن لے، اچھا کپڑا پہن لے تاکہ اس کے ذریعے سے دل خوش ہو، بدن کو آرام ملے، راحت ملے اور مجھے خوشی ہو، اس کے ذریعے اگر آدمی کپڑا پہننے کے ذریعے سے یہ چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے تو شریعت نے اس کے اندر کوئی روک نہیں لگائی۔ بازار کے اندر ایک کپڑا ہے 200 روپے میٹر والا اور دوسرا ہے 400 روپے 500 روپے میٹر والا۔ اگر آدمی کو وہ مہنگا کپڑا پہننے سے آرام ملتا ہو، وہ مہنگا کپڑا پہننے سے دل کو خوشی ہوتی ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے، شریعت نے اس بات کی اجازت دی کہ تم مہنگے سے مہنگا کپڑا خریدو، اگر تمہارے یہاں استطاعت ہے تو ان لباس کو اختیار کرو۔ شریعت کی طرف سے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، بلکہ جو آدمی مالدار ہو، جس کی کمائی اچھی ہو، اس کو تو اچھا ہی لباس پہننا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد کے اندر تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ان کا لباس خراب ہے، میلا کچیلا ہے، بدحال ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان صحابی سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی مال نہیں ہے؟
اللہ نے تمہیں کسی قسم کا مال نہیں دیا؟ انہوں نے بتلایا اللہ رب العزت نے مجھے ہر قسم کا مال دیا ہے، غلام بھی مجھے عطا کیے، میرے پاس اونٹ بھی ہے اور بکریاں بھی ہے اور بڑے جانور بھی ہے، الغرض ہر قسم کا مال اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر قسم کا مال عطا کیا ہے اور نعمتوں سے نوازا ہے تو ان نعمتوں کا اثر آپ کے لباس پر بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ گویا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اپنے اس ارشاد سے تاکید فرمائی کہ لباس بھی اچھا اختیار کرو، جب تمہاری آمدنی اچھی ہے، تمہارے یہاں مال موجود ہے تو تم ایسا لباس پہنو جس کے ذریعے سے تمہارا مالدار ہونا، تمہارا خوشحال ہونا نظر آئے۔ اگر آدمی مال رکھتے ہوئے بھی، اللہ نے تو بہت کچھ نوازا ہے، مال دیا ہے، لیکن بدحالی کی عالم کے اندر آدمی پھر رہا ہے، لباس بھی میلا ہے، یہ تو ایک اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کی ناشکری ہے۔ اللہ نے تو نوازا لیکن پھر بھی خرچ کرنے کے لیے، اپنی ذات پر اس کو لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ آدمی کے پاس مال ہے تو اس کو صحیح طریقے پر، جائز جگہوں پر آدمی استعمال کر سکتا ہے، یہ اسراف کے اندر شامل نہیں ہے۔ آدمی قیمتی سے قیمتی لباس پہن سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ کی زندگی کے اندر، ہم یہ جو سنتے رہتے ہیں کہ آپ نے صرف کالی کملی آپ کے پاس ہوا کرتی تھی، ایسی بات نہیں ہے کہ پوری زندگی آپ نے غربت کے اندر گزار دی، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا جبہ بھی پہنا ہے جس کی قیمت 2000 دینار تھی، یعنی 2000 گولڈ کوائنز۔ اب بتائیے کیا ایک آدمی آج کے زمانے کے اندر اتنا قیمتی کپڑا پہن سکتا ہے؟ یقیناً نہیں پہن سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قیمتی سے قیمتی کپڑا پہن کر کے اپنی امت کو بتا دیا کہ اگر تم جتنا بھی قیمتی کپڑا پہننا چاہو پہن سکتے ہو، لیکن ان ساری چیزوں کے اندر نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں، اس کی نعمتوں کو ظاہر کروں اور اپنے دل کو راحت پہنچاؤں، اپنے بدن کو راحت اور آرام پہنچاؤں، مجھے سرور اور خوشی محسوس ہو۔ ان مقاصد کے لیے پہنتا ہے تو اس کا پہننا جائز ہوگا۔ لیکن اگر آدمی کی یہ نیت ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگ مجھے پہچانیں کہ جبھی بھی نکلتے ہیں گھر کے اندر سے بڑی استری کر کے، اچھے کپڑے پہن کر کے، کلف دے کر کے نکلتے ہیں، بغیر استری کیے کہ اپنے گھر سے باہر کبھی نہیں نکلتے، اور دوسروں کے اوپر اپنا رعب جمانا چاہے، شہرت اپنی مقصود ہو، تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ اس نیت کے ساتھ قیمتی کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقاصد اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ باقی مقاصد کو آئندہ جمعہ میں بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجئے۔